إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام معزز و مکرم ذاکرین حضرات، معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو بندہ بھی اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جیسے جیسے اعمال بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے نظر شفقت بڑھتی جاتی ہے. اعمال بد کی وجہ سے اللہ پاک نظر عنایت اس بندے سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے عقلی مثال، ماں باپ اپنی فرما بردار اولاد کی طرف، استاد اپنی فرما بردار شاگردوں کی طرف، شیخ سچے پیر حق والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والے پیر، چور نہیں، بیوپاری نہیں، اس منصب کو بدنام کرنے والے نہیں، جو اہل حق میں سے اللہ والے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں. جو جتنا جس سے تعلق رکھتا ہے اتنا ہی اس سے وہ محبت کرتا ہے. ایسے ہی دوستی کی دنیا میں آپ جن جن لوگوں سے بار بار ملاقاتیں کریں گے، تعلق رکھیں گے، ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اسی طرح میرا اللہ جل جلالہ عمن والہ اپنے ان بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں. رمضان قریب آنے والا ہے. شعبان کا آخری جمعہ انشاءاللہ کل ہوگا، زندگی بخیر. آج کی اس مجلس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر خاص انعام فرمایا اس ماہ رمضان کو عطا فرما کے. رمضان پچھلی امتوں کو بھی نصیب ہوا، روزے پچھلے نبیوں نے بھی رکھے، پچھلی امتوں نے بھی رکھے، لیکن جو رمضان کی کیفیت میرے اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، پچھلی امتیں اس سے محروم ہیں. پچھلی امتوں کو قرآن پاک پڑھنا نصیب نہیں تھا، پچھلی امتوں کو تراویح نصیب نہیں تھی، پچھلی امتوں کے ساتھ افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کی منظوری نہیں تھی.
بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو پچھلی امتوں کو نصیب نہیں تھیں، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ارشاد آپ نے فرمایا، بڑی اونچی بات ہے، ویسے تو ساری باتیں آپ کی اونچی ہیں، ہم نہ پہنچ سکے، ہماری عقل وہاں نہ پہنچ سکے، یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے۔ کون سی بات حضور کی چھوٹی ہے؟ سب باتیں اونچی ہیں اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ خود حضور فرماتے میری حالت ایسی ہے جیسے کسی نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلا رکھا ہو اور آگ پر پتنگے اور بھمبٹ اور پروانے گرتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ میری مثال اس میں ایسی ہے کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور میں ان کو کھینچ کے جنت کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو، نوٹ کر لو اس کو، میں بھی نوٹ کرتا ہوں دل میں، آپ بھی نوٹ کر لیں، بہنیں بیٹی بھی اس کو دل پر نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کو رمضان نصیب ہوا اور وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ 11 ماہ کی کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں، اس میں ایک دن میں نہیں، پل بھر میں معافی مل جاتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے نفلی عمل کو اللہ پاک عام دنوں کے فرضوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اس رمضان میں انسان کو خصوصیت کے ساتھ 4 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اگر وہ رمضان کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر کے وقت گزارے۔ ایک تو میرے اللہ اس بندے کو صابر بنا دیتے ہیں جو رمضان کو صحیح طور پر کما حقہ ادا کرے، اللہ اس کے اندر صبر کا بہت مادہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس رمضان کی برکت سے میرے اللہ اس میں قناعت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے احوال میں قانع ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، اسباب سے نگاہ ہٹ کر مسبب کی طرف نگاہ اس کی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ متقی بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا معنی اصل ہے ہی برائی سے بچنا اور اچھے اعمال کرنا، اور جو آدمی برائی سے بچتا ہے وہ اللہ سے ڈر کے بچتا ہے، تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ بنیاد ہو گئی۔ خوشی سے برائی تو کوئی نہیں کرتا، نیک آدمیوں سے جو برائی ہو جاتی اتفاقاً ہوتی ہے، اس پر وہ نادم ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برے کام کا اثر اگر دیکھنا ہو تو جب آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کام سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ اس کو رد کرتا رہتا ہے، تو اس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، اس رمضان کی برکت سے مسلمان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جس آدمی نے رمضان صحیح طور پر گزارا اس کو یہ انشاءاللہ صبر بھی مل جائے گا، قناعت بھی مل جائے گی، تقویٰ بھی مل جائے گا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ادا کیا جائے جس طرح اللہ فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزیں اگر اس میں کثرت کے ساتھ اختیار کی جائیں تو ان 4 چیزوں کے ذریعے ہی یہ 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نماز اور قرآن اللہ پاک نے
جوڑ بنا دیا. نماز بغیر قرآن کے نہیں ہے، نماز بغیر ذکر کے نہیں ہے، نماز بغیر تسبیحات کے نہیں ہے. تو جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور اس میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، میرے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھنا افضل ہے. نماز اور قرآن کا جوڑ ہے. نمبر 2، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کے بارے میں فرمایا جس میں قرآن پاک پڑھا جائے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے. اس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اسی آیت کو پڑھ کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز نے اس کو برے کام سے نہیں روکا اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جب اس نے نماز پڑھی اس کا خیال پاک نہیں تھا، دل متوجہ نہیں تھا، حلال کی کمائی نہیں کھاتا تھا، حلال کی کمائی سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، حلال کی کمائی اس کے پاس موجود نہیں تھی، حرام کھانے والا، حرام پہننے والا، حرام خرچ کرنے والا، اولاد کو حرام میں مبتلا کرنے والا، اس آدمی کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا. اور ایسے آدمی کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے جو آدمی نماز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایک افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو متوجہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ افسر کی بات سنوں اور سناؤں، اور خالق کائنات مالک الملک جل جلالہ امن والو کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کبھی بازار میں پہنچتا ہے، کبھی صدر ہاؤس میں پہنچتا ہے، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچتا ہے، کبھی ناظم صاحب کے پاس پہنچتا ہے، کبھی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، کبھی بچوں کے پاس، کبھی سوداگری کرتا ہے، نماز میں سیر کرتا ہے. ایسے آدمی کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے باعث روک نہیں ہے برے اعمال کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشوع نام ہے اندر سے متوجہ ہونے کا، اور خضوع نام ہے اپنے جوارح کو اللہ کے سامنے جھکانے کا، کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکائے. اور خشوع کا معنی ہے دل سے جھکے، دل متوجہ نہیں، اور آدمی اپنے مونڈے کو یوں کر کے کھڑا ہے، یوں کر کے کھڑا ہے، اور پہنچ رہا ہے کہیں کا کہیں. یہ بناوٹ ہے. اس بناوٹ سے نماز میں وہ کیفیت جو معراج والی ہے، قبولیت والی ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، نورانیت والی ہے، جس سے یہ تقوی، طہارت، حکمت، صبر پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. دوسری چیز صبر حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن ہے. قرآن سے ایمان بنتا ہے، نماز سے بھی ایمان بنتا ہے. ان آیات کو مسلسل پڑھنا چاہیے. اللہ جل شانہ فرماتے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ان کے دلوں کو ہل جل ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک کی پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ان کے ایمان کے درجات کو بڑھاتے ہیں. زادتہم ایمانا. اور میں مسلسل سنا رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان کو بڑھانے کے لیے نسخہ بتایا قرآن کو پڑھنا، کہ قرآن سے ایمان کو بچاؤ. اور فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان تباہ ہوتا ہے گانا سننے سے. حضور نے فرمایا گانا سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے. آدمی منافق. ارشاد فرمائی کہ گانا ایمان کو ایسے گھول دیتا ہے جیسے پانی نمک کو گھولتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جس آدمی نے نماز بھی پڑھی اور گانا بھی نہیں چھوڑا، نماز پڑھی سودی کاروبار نہیں چھوڑا، نماز پڑھی ہمسایوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا، نماز پڑھی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے آدمی کی دو پہچانیں اس وقت بتاتا ہوں۔ حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے سمجھیں کہ ایک آدمی اچھا ہے؟ پہلے فرمایا کہ وہ آدمی اچھا ہے جس کے پڑوسی اس کو اچھا کہہ دیں، اور پھر ایک جگہ فرمایا جو آدمی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، وہ نہیں تنگ کرتا، اس کے گھر والے تنگ کرتے ہیں، گھر سے جاتا باہر وہ ریڈیو کھول دیتے ہیں، ہم نہیں گانا سننا چاہتے وہ ہم کو زبردستی سناتے ہیں، ہمارے گھر میں گناہ کو داخل کرتے ہیں۔ دوستو ایک گناہ ہے ذاتی کہ آدمی خود کرتا ہے، اس کا گناہ بھی اس کو ذات تک ہے، ایک گناہ ہے متعدی کہ آدمی لوگوں کو ملوث کرتا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک محلے میں ایک آدمی خبیث ہے، وہ نہیں باز آتا، یا گاڑی میں ڈرائیور نہیں رکتا، رکشے والا نہیں رکتا، ویگن والا نہیں رکتا، وہ سب کو اس گناہ میں ملوث کرتا ہے گانا سنا کر، سب کا گناہ اس کے گلے میں ہے، خود کر لے اللہ جانے اور وہ جانے، اوروں کو ملوث نہ کرے۔ تو رمضان میں دوستو قرآن اور نماز جب اکٹھے ہو جائیں گی تو انسان کو دو طاقتیں مل جائیں گی، صبر حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، قناعت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تیسری بات حدیث میں آتی ہے روزہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، جب تک کہ تم یہ ڈھال ہے، جب تک اس ڈھال کو تم خود پھاڑ نہ دو۔ مثال دیتا ہوں، ڈھال اس کو کہتے جو وار کو روکے، اب تو بن گئے نا بینکر، اور وہ بن گئی ہیں گاڑیاں، کیا کہتے ہو، بختر بند گاڑیاں۔ پہلے زمانے میں جیسی جنگ تھی ویسی ڈھال تھی، اب جیسی جنگ ہے ویسی ڈھال ہے۔ اس وقت تلوار اور نیزے کی جنگ تھی تو وہ ڈھال بنی ہوتی تھی، ایک ہاتھ سے ڈھال سے وار روکتے تھے اور ایک سے وار کرتے تھے۔ تو حضور نے عقلی مثال دی کہ روزہ تمہارے اور گناہوں کے درمیان ڈھال ہے، جب تک کہ کوئی ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اب خود ہی ڈھال کو توڑ دو تو روزہ کیا نفع دے گا؟ کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو تیسری چیز فرمایا روزہ ہے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے، قانع بننے کے لیے، صابر بننے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ چوتھی بات فرمائی اللہ کا ذکر کرو، قرآن، نماز، روزہ، اللہ کا ذکر، ان چار نعمتوں کا یکجا ہونا رمضان میں خداوند قدوس مفت میں دے دیتے ہیں کہ نماز بھی مل گئی، قرآن بھی مل گیا، روزہ بھی مل گیا، ذکر کی توفیق بھی نصیب ہو گئی۔ تو اس مہینے میں ان چار چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے صبر کو، قناعت کو، تقوی کو، رضا کو، ان چار چیزوں کو استعمال کرو، نماز کو، قرآن کو، روزے کو، ذکر کرو، انشاءاللہ ایمان ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ کنکریٹ والا لنٹر بھی اتنا مضبوط نہیں ہوگا، بنیاد مرصوص پہاڑ بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر کے وقت گزاریں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کی طرف توجہ کرانی مقصود اللہ پاک کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا۔ اب تمہارے اعمال صالحہ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے ایک کام تم کر لو، باقی میرے ذمے۔
وہ یہ کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، پھر تمہارے اعمال بچ جائیں گے۔ اگر اعمال صالحہ بھی کیے اور ساتھ شرک بھی کیا تو وہ اعمال صالحہ نہیں، اعمال خبیثہ ہو جائیں گے، اعمال مقبول نہیں، اعمال مردود ہو جائیں گے، وہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ مشرک کی کوئی عبادت قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، قرات قبول نہیں، نماز قبول نہیں، ذکر قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو کھڑا کر دیا، جو اس کی پیدا کردہ چیز ہے اس کو مقابلے میں کھڑا کر کے اللہ کی اہانت کی۔ فرمایا توحید میری ردا ہے، میری چادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے محبت کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔